السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ اس سے قبل ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا اور ان لوگوں کے بارے میں جن کے دل سخت ہوتے ہیں اور کن کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ان آیات میں ہم پڑھنے لگے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس دین کا علم نہیں تھا۔ اب یہاں پر چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ وَمِنْهُمْ ان میں سے امیون بعض امی ہیں، لا یعلمون جو نہیں جانتے، الکتاب کتاب کو، الا مگر امانیہ آرزو، وَإِنْهُمْ نہیں ہے وہ الا مگر یظنون وہ گمان کرتے ہیں۔ بعض امی ایسے ہیں جو کتاب کو تو نہیں جانتے مگر اپنی آرزوؤں کو بیان کرتے ہیں اور اپنے گمان کو۔ یہاں پر امی ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو قرآن کا علم نہیں رکھتے۔ امی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کو امی اس لیے رکھا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کے پاس پہلے سے علم تھا۔ اللہ نے ان کو نبوت دی۔ اور یہاں یہ جو امی ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم نہیں رکھتے، اگرچہ وہ کوئی دنیاوی تعلیم ہے ان کے پاس لیکن قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ اور جب تک دنیاوی تعلیم کے ساتھ قرآن کی تعلیم نہ ہو انسان کامل نہیں بن سکتا۔ جس طرح پچھلی آیات میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھائے، لیکن جس وقت وہ جنت میں گئے تو انہوں نے غلطی کی، اور غلطی کی وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس صرف دنیاوی علم تھا۔ وہاں اللہ نے ان کو نبوت دی اور دین کا علم دیا۔ تو جب تک دنیا اور دین کا علم دونوں ساتھ نہ ہوں انسان کامل نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان کاروبار کرتا ہے، اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، تو وہی کاروبار گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، اور یہاں اس سے مراد یہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوائل للذین ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ خریدیں بہ اس کے ذریعے، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت جو انہوں نے لکھا، ایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون جو انہوں نے کمایا۔ اب فوائل جو ہے وائل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور ایسی وادی ہے کہ جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ یکتبون الکتاب سے مراد فتویٰ ہے، ہر وہ فتویٰ جو قرآن کے اندر نہ ہو، حدیث کے اندر نہ ہو، اور انسان دوسروں کا خوش کرنے کے لیے فتویٰ دے دے۔ مثال کے طور پر کسی کا دل خوش کرنے کے لیے اپنے پاس سے کوئی فتویٰ دے دیا اور اس کے سے پھر تھوڑی سی قیمت لے لی۔ اپنے آپ سے کوئی بات بتانا یا اپنے آپ سے کوئی فتویٰ دینا یا اپنے پاس سے کوئی حدیث بیان کرنا، یہاں سے یہ سب مراد ہے کہ جو انسان اس پر کماتا بھی ہے، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے اسے بتاتا ہے اور اس پر لیتا ہے، وہ حرام ہے۔ تو یہاں اللہ نے اسی کے بارے میں بتایا، اور فوائل کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اگلی آیات پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی سمجھ کی عطا فرمائے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔